السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک عظیم شخصیت اور جلیل القدر صحابی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی صحابہ کرام میں کیا نمایاں فضیلت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کن لقب سے نوازا، تو ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام عادل، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم۔ حیدر بھائی، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کس لقب سے نوازا اور صحابہ کرام میں ان کی کیا فضیلت تھی، اس سے ہمیں آگاہ کریں آپ۔ عادل بھائی، حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں تو کیا کہنا کہ شاعر کہتا ہے کہ علی مولائے رندان جہاں ہے، علی نور خدا کا رازداں ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں، علی کی یاد سے ہستی بہاراں، علی سے بغض عرفاں کی خزاں ہے، علی غالب علی ارض و سماوات، علی داماد شاہ ہر جہاں ہے۔ حضرت علی مولا شیر خدا پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غسل دیا۔ آپ کا نام علی بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب بھی ہے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، آپ کے نانا کے نام پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا۔ اسی طرح سے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور وہ پاک بی بی حضرت فاطمہ طاہرہ طیبہ حشر کے میدان میں آئیں گی تو آواز آئے گی کہ تمام لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ حضرت فاطمہ کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ طاہرہ طیبہ کے شوہر بھی ہیں، ان کے نکاح میں تھے، اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے حسنین کریمین کے والد بھی ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت علی پنجتن پاک میں بھی ہیں اور چار یار میں بھی شامل ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا شریعت کا دریا ہے اور ولایت کا مرکز بھی ہیں۔ اسی طرح سے اس امت میں جس جس کو ولایت ملی وہ حضرت علی کی برکت سے اور ان کے در سے ملی۔ تو حضرت علی مولا شیر خدا کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق ملے۔ پھر عادل اس کے بارے میں ہمیں بے بہا احادیث بھی ملتی ہیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر ان کے علم کے بارے میں احادیث ملتی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جو علی سے دوستی رکھے اس سے تو بھی دوستی رکھنا، اور جو علی سے بغض رکھے، علی سے دشمنی رکھے، اس سے تو بھی دشمنی رکھنا۔ پھر ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں جو احادیث میں بھی ملتی ہیں حضرت علی شیر خدا کی اہمیت کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو دکھ دیا اسی طرح ہے کہ اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ نبی پاک نے کہ جس نے علی کو برا بلا کہا وہ اسی طرح ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کی، میری مخالفت کی۔ پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ اگر رشتے کے بارے میں بات کریں تو وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ پھر حضرت علی نے ان کے گھر میں پرورش بھی پائی۔ پھر حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ جو کہ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں نبی پاک کی، ان کے نکاح میں بھی تھیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی جو بیٹی ہیں وہ حضرت علی مولا شیر خدا کی نکاح میں تھیں۔ پھر اسی طرح ہجرت کے موقع کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، انصار کو اور مہاجر صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ وہ سب فضیلتیں ہیں جو کہ ہمیں بے بہا اس کے علاوہ بھی فضیلتیں، اور ایک یہ بھی تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دیا۔ بالکل، حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی جب میرا وصال ہو جائے گا تو یہ مجھے غسل دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے،
تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی علم کے بارے ان کے پاس علم اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو میں 70 اونٹ بھر دوں اور وہ بھی اس کا وزن نہ اٹھا سکے. تو ان کے علم ان کے پاس اتنا وسیع علم تھا کہ وہ صرف اس مثال سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا وسیع علم تھا.